بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدر مجلس، معزز علماء کرام و دانشوران اعظام، میں نے خطبہ میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرے تاکہ ان کی شناخت ہو سکے کہ یہ باحیا اور پاک دامن عورتیں ہیں، تاکہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں پر پردہ کو فرض قرار دیا، مگر آج پردہ کے سلسلے میں غفلت برتی جا رہی ہے، اسے دقیانوسی اور قدامت پسندی کا نام دیا جا رہا ہے۔ پردہ کو بندش اور قید سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اسے جاہلیت کی رسم اور ترقی کے منافی بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ایک ناپاک منصوبہ ہے جس کے ذریعے عورت کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل مغرب کا یہ شیوہ رہا ہے، کوئی اسلام کو بدنام کرنے اور احکام اسلام کو فرسودہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، مگر افسوس تو ان نام کے مسلمانوں پر ہے جو اہل مغرب کی اتباع میں پردہ کے خدائی قانون کو مٹانے یا بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نام نہاد مسلمانوں کے طرز عمل سے اہل اسلام کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہو رہا ہے اور پردہ کو غیر ضروری سمجھ کر کچھ رکتے جھکتے اسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ طبقہ اسلام کو دل و جان سے چاہنے والا ہے، خدائی قانون کو سب سے بلند و بالا رکھنے والا ہے، تہذیب و شرافت کو پسند کرنے والا ہے، مگر دوسری طرف اسے اسلام کو چھوڑ کر، خدائی قانون کو توڑ کر، تہذیب و شرافت کو نوچ کر اپنی بہو بیٹیوں کو اسی راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسلام پر بھی عمل ہو جائے اور مغربی تہذیبیاں بھی حاصل ہو جائے۔ وہی مثل صادق آتی ہے کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا آپ مغربی تہذیب کی اقتدا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں بھی وہی ہجان انگیز اور شہوت خیز ماحول پیدا ہو جو مغرب میں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم میں بھی بے حیا و بے شرمی کی کثرت ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں بھی طلاق و تفریق کی زیادتی ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں بھی قبل از وقت جنسی میلان پیدا ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی بے حیا و بے شرمی کی کثرت ہو جائے؟ اگر آپ ان سب باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کے بھیانک نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو جائیے، شوق کے پیروں سے دوڑ کر نہیں، شوق کے پروں سے اڑ کر جائیے۔ مغربی تہذیب آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کا استقبال کر رہی ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ کو اس راستے پر جانے کے لیے اسلام کا ہار گلے سے اتارنا ہوگا، اسلام سے اپنی بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرنا ہوگا تاکہ دوسرے مسلمان آپ کے دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔ نوجوانان ملت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خدائے ذوالجلال نے جو پردہ کا حکم فرمایا ہے وہ بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے۔ اگر پردہ ہوگا تو عورت کی عزت محفوظ ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو مردوں کی نگاہیں جھکنے پر مجبور ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو بے حیا و بے شرمی کا دروازہ بند ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو زنا کی قلت اور نسب کی حفاظت ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو دنیا کی سب سے مقدس ہستیوں ازواج مطہرات کی ابتدا ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو خدائی قانون پر عمل ہوگا اور خدا کا حکم پورا ہوگا۔ حاضرین انجمن، آج کل کے ہمارے بعد وہ مسلمان جو انگریزی تعلیم پڑھ کر خود کو عالم دین بلکہ علامہ دین سمجھتے ہیں، وہ پردہ میں تخفیف یا تنسیق کے کوشاں نظر آتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے احکام میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر حالات ہی کا اعتبار کرنا ہے تو اب پردہ میں نرمی
نرمی کے بجائے سختی کی ضرورت ہے۔ اب تساہل سے کام نہیں چلے گا، تشدد کو اپنانا پڑے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریک اجالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔